حقیقت میں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جی۔ تو یہ جتنی چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ انسان کے جو ظاہری اس کی جسم کی حیت ہے، یعنی جسم ہے، یہ سب اس کی مطلوبہ اور مرغوب چیزیں ہیں۔ جی۔ جہاں تک معاملہ ہے دل کا، اور جس کو نفس انسانی بھی کہا جاتا ہے، فکر انسانی اور سب کچھ، تو اس کا اطمینان اور اس کی غذا جو ہے وہ یقیناً بنیادی طور پہ تو آپ نے فرما دی ہے کہ اللہ کی یاد ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کی اللہ کی یاد کے طریقے، اس کی شکلیں وہ مختلف ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر ایمان، اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک بھی وہی ہے، اور اس ساری کائنات کا مدبر اور منتظم صرف ایک اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ اس کی مرضی کے بغیر ہوا کا ایک جھونکا نہیں چل سکتا، ہماری آنکھ جو پلک ہے وہ نہیں چپک سکتی، ہمارا سانس نہیں چل سکتا، یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی طور پہ اطمینان قلب کے لیے یہ ہے کہ انسان گویا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے اپنے دل کو اس کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ اس حوالے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو دل کے حوالے سے بہت ہی جامع اور بہت ہی پرمغز ہے۔ جی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے دل کی کچھ تکالیف، بیماریوں کہہ لیں، مسائل کہہ لیں، ان کا ذکر کیا، اور یہ یقیناً وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گہری بصیرت دی ہو دین کے اوپر اور اپنی معرفت نصیب کی ہو، اور بندے کا رب سے تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے، وہی انسان کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اس معاملے میں اللہ مالک الملک نے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں بات ایک سن لو کہ دل اکثر وہ سوچ اکٹھی نہیں رہتی، پراگندہ ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی سوچ پراگندہ ہو جائے، دل اس میں مختلف قسم کے خیال آ جائیں، تو اس کا مداوع صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ دل کی ایک اور دل کا مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں غموں کا ہجوم ہوتا ہے، غم، فکر، پریشانیاں، قلق، یہ بہت زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ پریشان کرتے ہیں، اور اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اور اپنے بندوں کے ساتھ جو اس کا بہترین رحمت والا معاملہ ہے، اس کو جب پہچانے گا تو اس کو خوشی ہوگی اور اس کے دل کے قلق دور ہو جائے گا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک یہ بات بھی کی ہے کہ دل کے اندر بے شمار حسرتوں کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ حسرتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، کسی کو کسی چیز کے نہ حاصل ہونے کی حسرت، کسی کو کسی چیز کے حاصل، اور کئی تو ساری حسرتوں کو اپنے دل میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو ان حسرتوں کی آگ جو بجھ سکتی ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں بجھ سکتی ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ مالک الملک نے جو حکم دیے ہیں اسی میں میری خیر ہے، اور اللہ نے جن سے منع کیا ہے ان سے بچنا ہی میرے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل عین حق ہے۔